عرفے کے دن اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یوم عرفے کی دعا ساری دعاؤں سے بہتر ہے۔ روزے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یوم عرفے کا روزہ رکھنا، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک وہ کیا ہے؟ تکبیرات تشریق کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ جو روئے زمین کے 300 سال 365 دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ دن جو ہے یوم تکمیل اسلام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن میں میدان عرفہ میں موجود تھے۔ اللہ کی طرف سے تکمیل اسلام کا یہ اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اسلام کو، آج میں نے تم پر اپنے دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنے نعمت تم پر مکمل کر دی۔ تو یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ یوم عرفہ تھا، میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے علی الاطلاق یہ کہا جا سکتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بابرکت، سب سے فضیلت والا، سب سے مبارک دن یوم عرفہ ہے۔ اسی لیے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ سے زیادہ افضل اللہ کے نزدیک کوئی دن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس دن کی عظمت کی وجہ سے، اس دن کی برکت کی وجہ سے ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اترتے ہیں، فیباہی بأہل الارض اہل السماء، زمین والوں کو لے کر آسمان والوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انظروا الی عبادی، دیکھو میرے ان بندوں کو، جاؤنی شعثا غبرا، یہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، اور ضاحین جاؤ من کل فج عمیق، ہر دور دراز کی گھاٹی سے یہ چل کر یہاں آئے ہیں۔ یرجون رحمتی ولم یروا عذابی، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں حالانکہ انہوں نے میرا عذاب دیکھا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فلم یرا اکثر یوما، فلم یرا یوما اکثر عتقاء من النار من یوم عرفہ، او فلم یرا یوما اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ، یعنی عرفے کے دن جتنی بڑی مقدار اور جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی، آزاد کیا جاتا ہے، ایسا کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، اور آسمان والوں پر، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے کتنے دور دراز سے آئے ہیں، حالت بھی ان کی بڑی پراگندہ ہے، جوت پاؤں میں جوتی نہیں ہے، سر میں ان کی ٹوپی نہیں ہے، پراگندہ حال، کپڑے ان کے بکھرے ہوئے، کپڑے ان کے یعنی گرد و غبار، اور اسی طرح سر کے اوپر گرد و غبار، پاؤں کے اوپر گرد و غبار۔ تو بہرحال یہ ایک انتہائی یعنی انسان کی طرف سے ایک مسکنت اور عاجزی کا دن ہے، اور اللہ کو اسی پر رحم آتی ہے
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو دعا ہوگی وہ بھی سب سے افضل دعا ہوگی. آپ نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یوم عرفے کی دعا ساری دعاؤں سے بہتر ہے. اور وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی یہ جو کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ میں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے جتنی بھی اچھی یعنی اچھا ذکر کیا ہے، اچھی دعا اللہ سے مانگی ہے، اچھا ذکر اللہ سے کے سامنے کیا ہے، تو یہ کلمات ان میں سب سے بہترین ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمیں بھی یہ کلمات عرفے کے دن خاص طور پر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اور چونکہ یہ بہت مبارک دن ہے، اس کے اندر ہر عمل بہت زیادہ مبارک ہے، تو اس کے اندر روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ مبارک اور فضیلت والا ہے. روزے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ. یعنی اس دن کا روزہ رکھنا، یوم عرفے کا روزہ رکھنا، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اب میرے بھائی اور دوستو دیکھیں کہ ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. صغیرہ گناہوں کا تو کوئی حساب نہیں ہے، لیکن یہاں بھی جو فضیلت ہے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ نہیں. تو اگر صغیرہ بھی 2 سال کے آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو یہ اللہ کی طرف سے کتنی فضیلت ہے، کتنی ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، کتنی مہربانی ہے. اور یہ اس دن کی برکت کی وجہ سے، یہ بڑا مبارک دن ہے. اور اس دن کی برکت کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبیدا من النار من یوم عرفہ. عرفے کے دن اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. ایک تو ہو گیا عرفے کے دن کا روزہ، اور دوسرا ایک عمل عرفے کے دن سے یہ بھی شروع ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے یہ آیت بھی پڑھی تھی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. عشرے ذی الحجہ کے داخل ہونے کے بعد 2 قسم کی تکبیریں ہیں. ایک تکبیر مطلق ہے جو وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات سے، جس کا ثبوت ہے کہ ان معلوم دنوں میں اللہ کے بندے اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے کلپ میں بتایا ہے. اور دوسری جو تکبیر ہے تکبیر مقید، وہ تکبیر ہے جو یعنی کسی وقت کے ساتھ متعین ہے، وہ ہے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک. وہ کیا ہے؟ تکبیرات تشریق کہنا ہے. احناف کے نزدیک ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ زور سے کہنا واجب ہے. بقیہ ائمہ کے نزدیک بھی، کسی کے نزدیک حنابلہ کے نزدیک یہ مستحب ہے، باقی حضرات کے نزدیک سنت ہے. تو وہ تکبیر یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد زور سے 1 دفعہ کہنا مردوں کے لیے واجب ہے. کہنا عورتوں کو بھی ہے، لیکن عورتوں کو آہستہ سے کہنا ہے. لیکن اس موقع پر میں اپنے تجربے سے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، یا جو انفرادی اکیلے پڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہی نہیں ہیں، عورتیں بھی نہیں کہتی ہیں. تو میں کہتا ہوں، اچھا پوچھنے پر کہتے ہیں یار ہمیں شرم آتی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی یہ شرم کی چیز نہیں ہے. اپنے رب کی آپ بڑائی بیان کر رہے ہیں، رب کی عظمت بیان کر رہے ہیں، یہ تو آپ فخر سے بیان کریں. حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر یہ ان دنوں میں نکلتے تھے بازار کی طرف، کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن تکبیر کہنے کے لیے زور زور سے یہ تکبیرات کہتے. فَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. لوگ بھی ان کی تکبیروں میں شامل ہوتے اور ان کے ساتھ ساتھ تکبیر کہتے، اور پورے بازار میں تکبیروں کی گونج ہوتی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، باہر آواز آتی، لوگ ان کے ساتھ مل کے لوگ بھی تکبیر کہتے، پورا منہ تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، شرم کی کیا بات ہے؟ تو ایک دفعہ ہر فرض نماز کے بعد کہنا واجب ہے احناف کے نزدیک، تو شرمائے نہیں بلکہ آپ زور سے کہیں، اور اگر انفرادی بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کہیں، خواتین بھی اپنے گھروں میں اس تکبیر کو پابندی سے کہیں، لیکن ان کو زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک دن سے زیادہ فائدہ